اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے. سب سے زیادہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی کی ہمارے دل میں ہو تو کس کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے بیوی، ہمارے جانور، ہماری گاڑیاں، ہمارے گھر، ہمارے بنگلے، ہمارے پیسے، تمام چیزوں، یہاں تک کہ ہماری جسم میں پائی جانے والی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہم اور آپ کا واجبی حق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام کے تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ بن جاؤں. اللہ اکبر. عمر بن خطاب ایک مرتبہ نبی کے ساتھ چل رہے ہیں راستے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محبت کے جذبے جاگ اٹھتے ہیں. حضرت عمر کے دل میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہو. اللہ کے نبی میں اس کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے. میری جان آپ سے زیادہ میری نظر میں محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا تمہارا، ابھی بھی ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا. اے عمر کہو تمہاری جان سے زیادہ میں تمہاری نظر میں محبوب ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے زیادہ آپ میری نظر میں پسندیدہ اور محبوب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب چل کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اللہ اکبر. تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں نے کچھ نان و نفقہ زیادہ مانگا تو ایلا کر لیا. ایلا کا مطلب تقریباً کچھ دنوں تک بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھانے کو ایلا بولتے ہیں اللہ کے. لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ نبی نے بیویوں کو طلاق دے دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی تو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. تو حضرت عمر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی نے طلاق دے دی ہے بیویوں کو تو میری بیٹی بھی ہے اس میں، تو اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں بات کرنے کے لیے. اللہ کے نبی اجازت نہیں دے رہے بات کرنے کی. ایک بار ریکویسٹ کیا، دو بار کیا، تیسری بار اجازت ملی. گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا بولتے ہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے نبی آپ یہ سمجھ رہے ہیں میری بیٹی کی طرفداری میں بات کرنے آیا ہوں؟ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بولنے آیا ہوں آپ اجازت دیجئے میری بیٹی کو میں قتل کر دوں گا، میری بیٹی کو میں جان سے اڑا دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کو طلاق دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے تمہیں اذیت پہنچائی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کی طرف سے تمہیں تکلیف ہو. آپ اجازت دیجئے میں میری بیٹی کی گردن مار دوں. وہ کیسے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچا سکتی ہے؟ سبحان اللہ. میرے بھائیو یہ صحابہ اکرام ٹوٹ کے اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. وہ عورت کو بھی جانتے ہیں آپ غزوہ احد کے موقع پر پاگلوں کی طرح دوڑے چلی آ رہی ہے میدان احد میں. اطلاع ملی ان کے شوہر انتقال کر گئے. بولتی ہے رہنے دو. نبی کیسے ہیں بتاؤ. آگے بڑھتی ہے اطلاع ملتی ہے باپ شہید ہو گیا. کہتے ہیں چھوڑو اس کو. نبی بتاؤ کیسے ہیں. آگے بڑھتی ہے اطلاع ملتی ہے بھائی قتل ہو گیا. رہنے دو بھائی قتل ہونے دو. بتاؤ نبی کیسے ہیں. سبحان اللہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے وہ عورت بولتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. اللہ کے نبی آپ کو دیکھ لینے کے بعد زندگی کی کوئی مصیبت میری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی. حضرات یہ ٹوٹ کر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. یہ بہت بڑا حق ہے میرے بھائیوں.